اس کے بعد ہے ناک کو صاف کرنا. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فانتصر، کہ جب تم وضو کرو تو ناک کو بھی صاف کرو. ناک میں جو گندگی وغیرہ ہے اس کو صاف کرنا، اور اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے صاف کریں. سیدھے ہاتھ سے صاف نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے صاف کریں. اور اگر ناک میں انگلی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو بہتر ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق انہوں نے پورا طریقہ بتلایا ہے، اور اس میں یہ بات بتلائی کہ وَنَصَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے بتلایا اور اپنے الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا. یہ سنن دارمی کی روایت ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی. اس کے بعد یہ ہے کہ مکمل چہرے، اب 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، ناک کو صاف کر دیا. اب آتا ہے چہرہ دھونا. 3 مرتبہ چہرے کو دھونا چاہیے. دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے دونوں ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت ہے. جیسے کلی کرنے کے لیے، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آپ ایک ہی ہاتھ استعمال کریں گے، آگے چل کر ہاتھ دھونے کے لیے آپ ایک ہی ہاتھ استعمال کریں گے. اسی طریقے سے پیر دھونے کے لیے بھی عام طور سے ایک ہی ہاتھ استعمال ہوگا. لیکن چہرہ دھونے کے لیے اور سر کا مسح کرنے کے لیے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کا استعمال ہوگا. چنانچہ ہاتھ میں پانی لے کر اس کو اس طریقے سے دھونا ہے کہ پیشانی کی طرف سے پانی گرایا جائے اور پھر پورے چہرے کو دھویا جائے. چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک یہ چہرہ کہلاتا ہے. تو اس کو مکمل دھونا اچھی طریقے سے، اس لیے کہ اس کے دھونے کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو. تو اس کو چہرے کو دھونا فرض بھی ہے، تو لہٰذا مکمل چہرے کو دھویا جائے. چہرے کو دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ دونوں آنکھوں اور ناک کے درمیان جو حصہ ملا ہوا ہوتا ہے ناک سے، اس کو بھی اچھی طرح سے دھونا. یعنی یہ حصہ، چہرے کا یہ حصہ جس میں عام طور سے گندگی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو دھونا یہ سنت ہے. چہرہ دھوتے وقت خاص طور سے اس کو اہتمام سے دھونا چاہیے. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داود کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ دھوتے تو یمسح الماقین، آپ ان دونوں حصوں کو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ماقین، ان دونوں حصوں کو آنکھ کے پاس کا جو حصہ ہے خاص طور سے دھویا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو حضرات داڑھی والے حضرات ہیں تو ان کے لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ وہ داڑھی کے بالوں کا خلال کرے. داڑھی ہے اس کے بالوں کا خلال کرے. داڑھی عام طور سے 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک خفیف ہلکی داڑھی ہوتی ہے کہ جس میں الگ سے کوئی خلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چہرہ دھوتے دھوتے اندر تک اور نیچے تک پانی پہنچ جاتا ہے. تو اب ان کے لیے بہرحال سنت تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی جو ہے دیگر حضرات کے لیے اس کا اہتمام زیادہ ضروری ہے. جن کی داڑھی زیادہ سخت ہوتی ہے، گنجان داڑھی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ اندر تک پانی کو پہنچائے. اور داڑھی کے خلال کرنے کا مسنون طریقہ یہ لکھا ہے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈالے، اس طرح سے ہاتھ ڈال کر خلال کریں. داڑھی کا خلال اس طرح سے گردن کی طرف سے ہاتھ ڈال کر خلال کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا اور اس میں داڑھی میں خلال کرتے ہوئے دیکھا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر اس کے بعد یہ تو بات آ چکی ہے کہ دونوں ہاتھ کا چہرہ دھوتے ہوئے دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا سنت ہے. ایک ہاتھ سے ایسے چہرہ دھونا یہ مناسب نہیں ہے. سنت طریقہ دونوں ہاتھ سے چہرہ دھونا. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. کوہنی جو یہ حصہ کہلاتا ہے، سمیت کا مطلب ہے کوہنی تک دھونا تو فرض ہے، اس سے زیادہ دھونا چاہیے تاکہ فرض پوری طرح سے ادا ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. سر کا مسح البتہ کیسے کیا جائے، تو چونکہ احادیث میں مختلف طریقے آئے ہیں تو اس کے مطابق ائمہ نے بھی مختلف اقوال بتلائے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مسئلہ یہ آتا ہے کہ سر کا مسح کتنی مرتبہ کیا جائے. چہرہ تو 3 مرتبہ دھوتے ہیں، ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھوتے ہیں، پیر بھی 3 مرتبہ دھوتے ہیں، تو اب سر کا مسح کتنی مرتبہ کیا جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا. 1 ہی مرتبہ سر کا مسح ہوگا. کس بنیاد پر؟ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت وہیب رضی اللہ تعالی، حضرت وہیب رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں. پوری لمبی روایت ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے الفاظ ہے مسح رأسہ مرتن.
بخاری کی اس روایت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کا ایک مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سر کا مسح 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کا مسح 3 مرتبہ ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو وضو کر کے دکھایا، اس میں راوی فرماتے ہیں مسح رأسہ ثلاثا، ابو داؤد کی روایت کی وجہ سے جس میں ہے کہ سر کا مسح 3 مرتبہ کیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سر کا مسح جو کیا جائے وہ 1 مرتبہ کرنا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک 3 مرتبہ کرنا ہے، لیکن یہ کہ پانی کون سا لیا جائے، 3 مرتبہ جو پانی لیا جائے گا یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ پانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ مسح ہوگا تو تینوں مرتبہ نیا پانی لیا جائے گا، تینوں مرتبہ نیا پانی لے کر پھر مسح کریں گے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسح کرنے کا طریقہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ مکمل ہاتھ سے مکمل سر کو پھیرا جائے، مکمل سر پر ہاتھ کو پھیرا جائے۔ چنانچہ آپ نے پانی لیا، جو ہے ہاتھ کو گیلا کر دیا، اب اس کے بعد یہاں سے مسح جو شروع ہوگا وہ سر کے ابتدائی حصے سے مسح شروع ہوگا، اس طرح سے آپ نے مسح کیا، پیچھے تک لے کر آ گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی مسح فرمایا کہ شروع سے لے کر پیچھے تک لے کر گئے، پھر پیچھے سے واپس آگے لے کر آئے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ آگے سے پیچھے کی طرف یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے مسح کیا جائے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوگا، ہر مرتبہ نیا پانی لیں گے اور 3 مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے کانوں کے مسح کا مسئلہ آتا ہے کہ سر کے مسح کے بعد کان کا مسح کرنا ہے۔ کان کا مسح کیسے کریں گے کہ کان کے اندر جو سوراخ ہے اس میں سب سے پہلے انگلی ڈال کر وہاں سے جو راستہ بنتا ہے اس راستے سے کان کے اندر کی طرف کا مسح کریں گے، اور پھر جو انگوٹھا ہے انگوٹھے سے کان کے باہر کی طرف یعنی پیچھے کی طرف کا مسح کریں گے۔ اس طرح سے یہ اندر کا مسح ہوا اور پھر انگوٹھے سے باہر کا مسح کریں گے، یہ مسح کا طریقہ ہوتا ہے۔ مسح کے اندر بھی یہ ایک بات ہے، چونکہ دونوں روایتیں آتی ہیں کہ مسح کے لیے، کان کے مسح کے لیے نیا پانی لیں گے یا سر کے مسح کا جو پانی ہے وہی کافی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر آپ نے جو مسح کیا اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ پر جو تری لگی ہوئی ہے، جو تراوٹ ہے، جو پانی ہے، اسی سے کان کا مسح کیا جائے گا، الگ سے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، کان کے مسح کے لیے الگ سے نیا پانی لیں گے اور اس سے پھر 3 مرتبہ کان کا مسح کیا جائے گا۔ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الاذنان من الراس، کہ کان جو ہے یہ سر ہی کا حصہ ہے، تو لہٰذا سر کے لیے جو پانی لیا ہے وہی کان کے لیے کافی ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث یہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا کہ آپ نے کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا جو سر کے مسح کے لیے نہیں لیا تھا، یعنی سر کے مسح کے لیے الگ پانی لیا، کان کے مسح کے لیے الگ پانی لیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرتبہ جہاں پر ائمہ کا اختلاف ہو رہا ہے وہاں پر حدیثوں میں بھی دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ پھر کان کا مسح کرتے ہوئے کان کے سوراخ میں انگلی ڈالنا اور وہاں پر بھی جو گندگی وغیرہ جمع ہوتی ہے اس کو صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے سوراخوں میں اپنی انگلی کو ڈالا تھا، تو لہذا کان کے سوراخ میں انگلی ڈال کر مسح کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گردن کے مسح کرنے کا مسئلہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گردن کا مسح کرنا سنت ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے گا۔ گردن کا مطلب پیچھے کا، سر کے پیچھے کا حصہ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کی جو پشت ہے، ہتھیلی کے پیچھے کا حصہ ہے، آپ نے آگے کے حصے سے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، اب ہتھیلی کی پشت باقی ہے تو اس سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گردن کا مسح کیا جائے گا، اور اس میں روایت ہے مسند رویانی کی اور بدر المنیر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گردن کا مسح کرے گا کل قیامت کے دن یہ جہنم کی طوق سے بچا لیا جائے گا،
تو لہٰذا اس روایت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گردن کا مسح کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گردن کا مسح کرنا، اس طرح سے باقاعدہ مسح کرنا سنت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سر کا مسح کرتے کرتے گردن پر بھی ہاتھ پھیر دے تو یہ جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس بات کا حکم آیا ہے کہ جتنے اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھونا چاہیے۔ اطالہ غرہ جسے کہا جاتا ہے کہ کوہنیوں تک دھونے کا حکم ہے تو تھوڑا سا اوپر تک دھونا یہ زیادہ اچھا ہے، تو ایسے ہی سر کا مسح جب آپ نے کیا تو تھوڑا سا سر سے آگے گردن کا بھی مسح کوئی کر لے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ بھی درست ہے، گنجائش۔ پھر اس کے بعد ہے دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ ٹخنا جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے پیر کی، تو ٹخنوں کے اوپر تک اس کو دھونا، پیروں کو دھونا یہ سنت ہے۔ مختلف روایتوں میں، بخاری وغیرہ کی روایت میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ تو ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وضو میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ آداب ہے، کچھ چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ یہ جو ہم نے طریقہ ابھی بتلایا کہ ہاتھ دھونے سے وضو شروع ہوتی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو قبلہ رخ بیٹھنے سے، اونچی جگہ بیٹھنا، پھر نیت کرنا، پھر ہاتھ سے شروع کرنا، تو یہ جو ترتیب بتلائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وضو کرنے کا طریقہ قرآن میں بتلایا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بتلایا، پہلے چہرے دھونے کا حکم دیا، پھر ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا، پھر سر کے مسح کا حکم دیا، پھر پیروں کے دھونے کا حکم دیا۔ تو چونکہ اللہ نے ترتیب بتلائی ہے تو لہٰذا ہم بھی اسی ترتیب کا اہتمام کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے کہ پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر ہاتھ دھویا جائے گا، پھر سر کا مسح ہوگا، پھر پیروں کو دھویا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ترتیب کو سنت بتلاتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اس ترتیب کا اہتمام کرے۔ پھر اس کے بعد ہم اہتمام کرتے بھی ہے اس کا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ، کلی کرنا ہے 3 مرتبہ، ناک میں پانی 3 مرتبہ، اور چہرہ دھونا ہے 3 مرتبہ۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے سوائے سر کے مسح کے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کا مسح کتنی مرتبہ ہوگا؟ 1 مرتبہ۔ کیوں؟ بخاری کی روایت کی وجہ سے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی مرتبہ سر کا مسح ہوگا؟ 3 مرتبہ ہوگا، ابو داؤد کی روایت کی وجہ سے۔ چنانچہ 3 مرتبہ کے سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ واحدۃ فتلک وظیفۃ الوضوء التي لا بد منها، کہ جو شخص 1 مرتبہ اعضاء کو دھوئے تو اتنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو وضو ہوگا نہیں۔ اسی روایت میں پھر اگر کوئی کسی عضو کو 2 مرتبہ دھوئے تو فلہو کفلان، تو اس کو 2 لپ بھر کر اجر ہے۔ کفلان کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہم کوئی چیز اٹھاتے، گیہوں اٹھایا، چاول اٹھایا، تو یہ 1 لپ بھر کر 2 لپ بھر کر اس کو اجر ملے گا۔ جو 2 مرتبہ اعضاء کو دھوئے گا تو 2 لپ بھر کر اجر ملے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ومن توضأ ثلاثا، اور جو 3 مرتبہ وضو میں اعضاء کو دھوئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو لہذا کامل سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر بعض مرتبہ پانی کم ہے یا کوئی اور وجہ سے 2 مرتبہ دھو لے یا 1 مرتبہ کم از کم فرض ادا کر دے تب بھی کافی ہے، لیکن 3 مرتبہ